نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله يؤتي وإنما أنا قاسم صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب اللہ کریم کی توفیق سے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے پاکیزہ نورانی روحانی عرفانی میلاد کی محفل میں حاضر ہیں اور ذکر مصطفیٰ کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کے گھر میں بھی حاضر ہیں جب تک اللہ کے گھر میں حاضر رہیں گے انشاءاللہ برکتیں سمیٹتے رہیں گے چک 5 MR کے اس شاکان رسول نے اپنے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا قاری حق نواز صاحب کی قیادت میں یہ محفل سجائی ہے اللہ ان تمام دوستوں کا محفل سجانا اور ہم سب کا آنا اپنے بارگاہ قدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے ماشاءاللہ کافی ثنا خانان مصطفیٰ اپنی حاضری پیش کر چکے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے علاقے کے نامور قاری جناب قاری محمد شاہد صاحب بھی موجود ہیں اور ہمارے علاقے کے مایہ ناز نعت خواں برادر مکرم قاری عطا المصطفیٰ جامی صاحب بھی بنفس نفیس موجود ہیں انشاءاللہ برکتیں حاصل کریں گے اور انشاءاللہ میرے بعد تلاوت بھی ہوگی نعت خوانی بھی ہوگی اور برادر مکرم عزیز محترم حضرت مولانا قاری آفتاب احمد قادری صاحب کا فکر انگیز خطاب بھی ہوگا تو میں انتہائی اختصار کے ساتھ جو میں نے آیت مجیدہ پڑھی ہے اس کی روشنی میں چند گزارشات پیش کروں گا چند جملے عرض کروں گا دعا کریں اللہ پاک مجھے اس آیت کی روشنی میں صحیح بولنے کی توفیق نصیب فرمائے ظاہر اہل علم کا مجمع ہے جو حلا میں بولنا بڑا آسان ہے علماء کے مجمع میں زبان پر کنٹرول بہت ضروری ہے لیکن انسان ہے نادانستہ کوئی جملہ نکل جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے باہر کیف کوشش کرتا ہوں ایک طالب علم ہوں کوشش ضرور کرتا ہوں کہ میری انکوائریاں نہ ہوں کہ شاہ جی یہ جملہ بول گئے تھے اور شاہ جی یہ جملہ بول گئے تھے تو کوشش کرتا ہوں شعوری کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی انسان ہوں قدم قدم پہ امکان بھی ہے اور کہیں غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں یہ بھی ایک اپنی حقیقت ہے
لیکن اتنا ضرور ہے میری انکوائریاں بہت کم ہوتی ہیں. یہ پتہ نہیں سید سمجھ کے جا تجھے چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کر، یہ ہو تو الگ بات ہے. باہر کیف جوش میں نا کوئی نہ کوئی بات نکل جاتی ہے، تھوڑا سا دھیما لہجہ اختیار کریں تو اور یعنی کنٹرول رہتا ہے. ماشاءاللہ دوستو، میں نے آیت مجیدہ پڑھی ہے، مشہور آیت مجیدہ. بظاہر تو یہ سورہ کوثر کی آیت ہے، مختصر ہے، اور ویسے بھی اگر سوال کیا جائے قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے، مختصر سورت کون سی ہے، تو جواب آئے گا سورہ الکوثر. ہے مختصر مگر عظمت مصطفیٰ کا ایک بے کراں سمندر، معانی مطالب مفاہیم کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. فرمایا اے پیارے محبوب انا اعطیناک الکوثر. مزے کی بات یہ ہے، لطف کی بات یہ ہے، آدم علیہ السلام آئے تو جھولی پھیلا کے مانگ رہے ہیں، مولا جھولی میں یہ بھی ڈال دے، مولا جھولی میں یہ بھی ڈال دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، خانہ کعبہ تعمیر کر کے مانگ رہے ہیں، مولا میری جھولی خالی ہے یہ بھی ڈال دے، یہ بھی ڈال دے. موسیٰ علیہ السلام دامن طلب دراز کر کے مانگ رہے ہیں، مولا یہ بھی عطا کر دے، یہ بھی عطا کر دے. مثلا میں اشارہ کر دیتا ہوں، رب شرح لی صدری، اے اللہ اے میرے پروردگار میرے لیے میرا سینہ کھول دے. رب شرح لی صدری ویسر لی امری، میرا معاملہ آسان فرما دے. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي، میری زبان کی گرہ کو بھی کھول دے تاکہ لوگ جب میں بات کروں کلام کروں میری بات کو سمجھ سکیں. اور جب حضور تشریف لائے سارے پیغمبر مانگتے آئے، مولا یہ بھی عطا کر یہ بھی عطا کر. جب رسول کریم رحمت للعالمین تشریف لائے تو میرے آقا کو رب کے حضور بولنا نہیں پڑا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب ہم نے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں آپ کے دامن میں رکھ دی ہیں، آپ کی جھولی میں رکھ دی ہیں. وہ طلب کر رہے ہیں رب شرح لی، اور اللہ فرماتا ہے لم نشرح لک صدرک. وہ طلب کر رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ لم نشرح لک صدرک. اے پیارے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا. اللہ اکبر. تو جتنے آئے وہ مانگتے آئے، لیکن جب حضور آئے تو اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اہل علم تشریف فرما ہے اور مجمع میں پڑھے لکھے حضرات بھی موجود ہیں. حضرات محترم کوثر کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں سفر بھی کرنا ہے. دیکھیے تھوڑی چیز ہو تو اسے عربی میں قلیل کہتے ہیں. تھوڑی سی چیز ہو جیسے تھوڑا طعام رکھا ہو، ایک طرف دو چار کھانے پڑے ہوں اور ایک طرف میز بھرا ہوا ہو تو کہا جائے گا الطعام قلیل وہذا الطعام کثیر. بہت سارے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کھانے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو ایک ہے قلیل اور ایک ہے کثیر. تو کثیر کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے قلیل کو سمجھنا ہوگا، یعنی دیکھنا ہوگا. اچھا بھی اب کثیر ہے، اب کثیر کے بعد ایک اور بھی صیغہ ہے کثیر، فعیل ان کے وزن پر، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے کثیر. اور ایک ہے اکثر.
اکثر، اس میں تفضیل آخری ڈگری ویسے تو اردو کے لحاظ سے یہ اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت ہی اچھا ہے، زید اچھا ہے، زید اچھا ہے، اور فلاں زید سے اچھا ہے، اور فلاں جو ہے سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہے۔ تو دوست، ایک ہے زیادہ ہونا اور ایک ہے سب سے بہت زیادہ ہونا، یعنی زیادہ ہونا، سب سے زیادہ ہونا، اور اس کے بعد ہے جناب کسار، کسار یعنی بہت ہی زیادہ ہونا۔ لیکن اردو کا دامن تو تنگ ہو گیا، وہ ساتھ نہ چل سکی، مگر عربی زبان کا دامن بڑا وسیع ہے۔ بھئی یہ بھی ڈھیر ہے، یہ بھی ڈھیر ہے، یہ اس سے زیادہ ہے، یہ اس سے زیادہ ہے، ہاں جی یہ اکثر ہے، یہ کیا ہے، یہ کسار ہے، یار یہ تو بھئی پتہ نہیں چلتا، یہ تو تا حد نگاہ، ہماری تو نگاہیں بھی ختم ہو گئیں، ہماری تو نگاہوں کی رینج ہی ختم ہو گئی، رسائی ختم ہو گئی، یہ تو اتنا بڑا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کوثر۔ کوثر یعنی وہ چیز جو گننے میں بھی نہ آئے، جو شمار میں بھی نہ آئے، جو احاطے میں بھی نہ آئے۔ اللہ نے دوستو کثیر نہیں فرمایا اور اکثر بھی نہیں فرمایا، کسار بھی نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا کوثر، فعال کے وزن پر ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے جو محبوب کو دیا ہے صرف اکثر نہیں دیا، صرف جناب والا ہم نے آپ کو کثیر بھی نہیں دیا، اکثر بھی نہیں، کسار بھی نہیں، بلکہ ہم نے کوثر دیا ہے۔ تو کیا مطلب؟ ہم نے علم دیا ہے، اور کوثر کہتے ہیں الخیر الکثیر کلو، ہر خیر کثیر کا نام کوثر ہے۔ اب معنی کیا بنے گا؟ اللہ نے جو علم دیا ہے وہ کسی پیمانے میں نہیں آتا، فرمایا ہم نے علم دیا ہے تو کوثر بنا کر دیا ہے، ہم نے جو حسن دیا ہے وہ بھی کوثر ہے۔ دوستو آج تک دنیا حضور کے حسن کو بیان کر رہی ہے، ابھی تو خدا قسم مطلقاً میرے آقا کے چہرے کی تعریف ہی نہیں کر سکی، ورنہ پیشانی اپنی جگہ حسن ہے، اور آنکھ اپنی جگہ حسین ہے، بینی مبارک اپنی جگہ حسین ہے، لب مبارک اپنی جگہ حسین ہے۔ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ تو دوستو حضرت امام فخر الدین رازی جب بیٹھے الکوثر کے معانی اور مطالب پر غور کرنے کے لیے، تو جناب والا کسی نے تو اس کی 5 تفسیریں کی، کسی نے 10 کی، جب امام فخر الدین رازی بیٹھے تو 21 تفسیریں کر ڈالی۔ زندہ 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 باد۔ ویسے دوستو نعرے کا جواب دینے پر ابھی تک پابندی نہیں لگی، ویسے آپ کی مرضی، یہ تو پابندی ہے جی انہیں کچھ نہ کہو، انہیں کچھ نہ کہو۔ یار اتنا تو ہم سوال کر سکتے ہیں، کم از کم انصاف حکومت میں انصاف تو نظر آئے۔ بلا شک مجرم کو جیل میں بند کر دو، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں پر تو رحم کرو، بلکہ اپنے اوپر رحم کرو۔ آخر ایک دن محشر لگنا ہے، عدالت لگنی ہے۔ چلو مجرموں کو بند کرو ٹھیک ہے،
ظالموں کو بند کرو ٹھیک ہے، مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کو بند کرو ٹھیک ہے، بے حیائی پھیلانے والوں کو بند کرو. یار بالکل بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر یہاں کوئی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائے، لبیک 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 یا رسول اللہ کہے، جی پکڑ کر آگے کر دو. بھئی آفتاب قادری صاحب کا قصور کیا ہے یا فلاں کا قصور کیا ہے؟ یہ جی تاجدار ختم نبوت کہتے ہیں. یار بس کریں یار، اپنے اوپر بھی رحم کرو اور ملک و قوم پر بھی رحم کرو. انصاف دکھائی دے. اللہ اکبر. اور ہم جس آقا کا میلاد منا رہے ہیں، خدا قسم وہ تو پیدا ہوتے ہی ہمیں عدل و انصاف کا درس دیتے آئے ہیں. حضرت حلیمۃ السعدیہ فرماتی، میں نے آقا کو اٹھایا، میں نے اپنے دل بر کو اٹھایا، میں نے اپنے محبوب کو اٹھایا، میں نے آمنہ کے لال کو اٹھایا، محبوب رب ذوالجلال کو اٹھایا اور سبحان اللہ چھاتی سے لگایا تو انہوں نے دودھ نوش جام فرما لیا. اور جب میں نے دوسری طرف منہ کیا اور دودھ پیش کرنا چاہا تو آپ نے اپنا رخ مبارک ہٹا لیا اور زبان حال سے بتایا، امی جان میں جانتا ہوں صرف میں آپ کا دودھ پینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میرا ایک اور بھائی بھی ہے، وہ بھی دودھ شریک ہے، جو میرا حق تھا میں نے پی لیا ہے. میں دنیا میں بھائیوں کا حق کھانے، حق دبانے نہیں آیا، میں حق دلانے آیا. حضرات محترم، الکوثر سے مراد حضور کے معجزات بھی ہیں، الکوثر سے حضور کے کمالات بھی ہیں، الکوثر سے حضور کے اخلاق مبارکہ بھی ہیں، الکوثر سے علماء امت بھی ہیں، الکوثر سے اولیاء امت بھی ہیں، الکوثر سے مراد حضور کی خود اولاد بھی ہے، اولاد سے مراد حضور کی آل. کربلا میں امام زین العابدین ہی بچے تھے، لیکن دیکھیے پوری دنیا کے اندر کتنے حسینی ہیں. تو دوستو میں ایک حدیث بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں، چونکہ دیگر علماء کرام تشریف فرما ہیں، وہ مجھ سے خطابت کے لحاظ سے بہتر ہیں. میں لکھنے والا آدمی ہوں، تھوڑا سا پڑھانے والا آدمی ہوں. تقریر میرا ایک تبلیغی مشن ہوتا ہے تو اس کے بغیر بھی چارہ کار نہیں، لیکن میں اپنے آپ کو باہر کے خطیب نہیں سمجھتا. تو اس میدان میں ماشاءاللہ بڑے اچھے خطیب بیٹھے ہیں، وہ انشاءاللہ بیان فرمائیں گے. میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرات محترم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. لوگ کہتے ہیں جی بخاری پڑھو، ہم بھی کہتے ہیں ضرور بخاری پڑھو. سرکار آدھی نہیں ساری پڑھو، ساری پڑھو، پھر آپ کو سرکار کی عظمت کے جلوے نظر آئیں گے. بے عشق نبی جو پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق نبی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو مگر بخاری نہیں آتی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی اسمع منکا حدیثاً کثیرا فانساہو. یا رسول اللہ میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن نسیان کی بیماری ہے، بھول جاتا ہوں. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تو میں کیا کروں؟ میں تمہارے نسیان دور کرنے آیا ہوں. اگر کوئی نسیان کا مسئلہ ہے، بھول کا مسئلہ ہے، صحب کا مسئلہ ہے، کوئی دماغ کی کمزوری کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ. چلو بادام کھا لو، مکھن کھا لو، ماشاءاللہ شہد ملا کے کھا لو. شہد بھی ایک تو شاہد ہے نا، ایک شہد بھی ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ شہد کھا لیں تو اس سے بھی دماغ
تیز ہوتا ہے، بادام کھانے سے بھی دماغ تیز ہوتا ہے، مکھن کھانے سے بھی دماغ تیز ہوتا ہے، اور دودھ پینے سے بھی دماغ کو تقویت ملتی ہے۔ حضرات محترم سنیے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو معجون بنا دو، کسی طبیب کے پاس چلے جاؤ، حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ انہوں نے اپنے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی، یا رسول اللہ بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ میرے آقا نے سنا، فوراً نہیں فرمایا ابسط رداءک، فرمایا اپنی چادر کو بچھا دیجیے۔ اب کوئی اور ہوتا، یہ تو صحابی تھے نا، آپ خود سمجھ جائیں، صحابی رسول تھے، یہ نہیں کہا حضور میں نے کہا ہے میرا حافظہ کمزور ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ چادر بچھا دو۔ حضور یہ بات بظاہر یہ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی جوڑ نہیں ہے، میں نے حافظہ کی کمزوری کی بات کی ہے اور آپ نے فرمایا چادر اتارو اور بچھا دو۔ اللہ قسم سرکار نے جو ہی حکم ارشاد فرمایا کہ چادر اتارو اور بچھا دو، اسی لمحے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر اتاری اور بچھا دی۔ اور میرے آقا نے نا ایسے، چونکہ وہ سمجھتے تھے دیگر ڈاکٹروں کے پاس جائیں، ان کے علاج کا طریقہ کار اور ہے، مصطفیٰ کے دربار میں آئیں تو آپ کے دربار کا طریقہ کار اور ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ایسا کوئی سخی ہوگا؟ دیکھیے اس بات کر رہے ہیں، اٹھائیے مسلم شریف کی حدیث، اٹھائیے مشکات شریف۔ آپ کیا یہ حدیث موجود نہیں ہے کہ ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جتنی بکریاں ہیں، ایک پوری وادی جو تھی وہ بکریوں سے بھری ہوئی تھی، ایک شخص نے منہ بھر کر یہ بھی نہیں کہا حضور مجھے 2 بکریاں دے دیں، 3 بکریاں، اس نے کہا مانگنا ہے تو پھر جی بھر کر مانگو، یہاں انکار تو ہوگا نہیں۔ وہ عادت سے واقف تھے، اس نے کہا کہ مجھے یہ ساری بکریاں دے دو۔ فیض عباس سے اگر کہا جائے حضور مجھے ایک جوڑا چاہیے اور جوڑا بھی وہ جو کل آپ نے سلوایا ہے، تو فیض عباس بخاری اپنے دل سے بار بار پوچھیں گے کہ میں اس کو دوں یا نہ دوں، میرے دوست نے بڑی چاہت سے یہ مجھے سلوا کر دیا ہے، اب اس کو دوں، اگر میں دے بھی دوں پہلے تو دوں گا نہیں، اگر دے بھی بیٹھوں تو 100 بار سوچوں گا یار مجھے یہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ لیکن کمال ہے ادھر سوال ہوا حضور یہ مجھے بکریاں دے دیں، میرے آقا نے فرمایا لے جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ 2 مانگ لو 3 مانگ لو۔ اب کتنی بکریاں تھیں اور وہ بکریوں کو ہاں کے لیے جا رہا ہے، جب گیا تو اپنی قوم سے کہتا ہے اے میری قوم جمع ہو جاؤ۔ قوم جمع ہو گئی، کوئی اہم بات کہنا ہوتی تو لوگ پہاڑوں پہ چڑھ جاتے تھے، لوگ پھر جمع ہو جاتے تھے، قوم جمع ہو گئی، کہتا ہے یا قوم اسلمو، کیا کہنا چاہتے ہو، یہ بکریاں کیا ہیں؟ اس نے کہا یا قوم اسلمو فإن محمدن یعطیتان لا یخاف الفقر۔ اے میری قوم اسلام کے اجالے میں آ جاؤ، کفر چھوڑو، شرک چھوڑو، گندگی چھوڑو، بندگی میں آ جاؤ، رسول کی غلامی میں آ جاؤ۔ محمد عربی اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر تنگی کا خوف ہی نہیں رہتا، پھر تنگی کا خوف ہی نہیں رہتا۔ یہاں بھی ویسے شارحین حدیث نے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جس کو دیتے ہیں نا اس کو تنگی کا خوف نہیں رہتا، اور آپ جتنا بھی عطا کر دیں پھر دل میں بھی تنگی محسوس نہیں کرتے، دینے کے بعد بھی تنگی محسوس، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ لو ربیع الاول شریف ہے، ویسے تو عطا المصطفیٰ جامی صاحب بیٹھے ہیں، ویسے مجھے باہر کے ان کے سامنے پڑھتے ہوئے طرز میں شرم تو آ رہی ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، میلاد کا موقع ہے پڑھ لیتے ہیں، آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ منگتے خالی ہاتھ
ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے بھئی کتنی میلی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بھائی اتنا کافی ہے باقی جامع صاحب دے سپرد کریں دے سے تو دوستو پھر کیا ہوا ادھر وہ بکریاں لے کر گیا ادھر سے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا بارکیف حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے نا ایسے کیا ایمان سے بظاہر تو یہاں ہاتھ اٹھے لیکن پہنچے کہاں قدرت کے خزانے وہاں سے قوت حافظہ سے ماشاءاللہ لب بھرے اور ڈال دیے بظاہر تو خالی ہاتھ نظر آ رہے تھے لیکن میرے آقا کے ہاتھ کی شان دیکھیے کہ وہاں سے حافظہ لیا اور چادر میں ڈال دیا اور فرمایا اب اوڑھ لو آپ فرماتے میں نے چادر کو اوڑھا اب حالت یہ ہے کہ جو کچھ سنتا ہوں پھر بھولتا نہیں اجازت ہو تو یہاں اسی سے متصل بات ہے چھوٹی سی وہ یہ کہ آپ حدیثیں بہت مکسرین حدیث میں سے آپ بہت حدیثیں بیان کرتے تھے 2,500 کے لگ بھگ حدیثیں آپ نے بیان کی ہیں تو حضرات محترم ایک دفعہ آپ گورنر ہاؤس گئے وہاں مروان بیٹھا تھا اس نے کہا آج موقع ہے انہیں دعویٰ ہے کہ انہیں حضور کی جو حدیثیں سنی ہوئے ہیں وہ یاد ہیں ہمیں شک لگتا ہے کہ کہیں گڑبڑ نہ کر جاتے تو اس نے اپنے منشی سے کہا کہ پردہ کے پیچھے بیٹھ جاؤ قلم بھی لے لو اور کاغذ بھی لے لو اور تم کیا کرو حدیثیں میں پوچھتا جاؤں گا تم لکھتے آنا باہر کے وہ گئے اس نے کہا کہ اس بارے میں حدیث بیان کریں آپ بیان کرتے گئے وہ سوال کرتا گیا بیان کرتے گئے آپ نے 400 احادیث بیان کر دی آپ چلے گئے ان کو پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو باہر کے پھر بڑے عرصے بعد آئے 6 ماہ بعد یا سال بعد انہوں نے کہا کہ ایسا ہے پھر میں وہی سوال دہراؤں گا میں دیکھتا ہوں وہی حدیثیں بیان کرتے ہیں یا گڑبڑ کرتے ہیں یہ سرکار نے جو ان کو حافظہ عطا فرمایا تھا کتنا قوی تھا سبحان اللہ تو وہ سوال کرتا جا رہا ہے اور آپ وہ حدیثیں بیان کرنا شروع کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ جو منشی تھا وہ دیکھتا چلا جا رہا ہے ٹک مار کرتا جا رہا ہے آپ نے منوعاً 6 ماہ پہلے یا 1 سال بعد جو حدیثیں آپ نے بیان فرمائی تھیں جناب والا ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں ہوا منوعاً وہ 400 احادیث بیان فرما دی یہ ہے عطائے مصطفیٰ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین